سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو چارج فریم کیا ہے وہ چارج ایگزیکٹلی کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے میری آڈینس تک پہنچنا چاہیے. جو لوگ روسٹ کرتے ہیں, جو میری سوسائٹی کو غلاظت سکھاتے ہیں, جو گندی گالیاں سکھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گیمنگ ایپس کے ذریعے گیملنگ سکھاتے ہیں, میرا پرابلم ان لوگوں کا. یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام نہیں ہے. وہ بھی ہمارا کام ہے ریحان, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیں پیکا کی دفعات جو ہے 20-24 کیا کہتی ہیں کہ میں کیا ریحان کو کھڑا ہو کے گالیاں دے سکتا ہوں. آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ایک گالی دینے والے کو پکڑیں گے اور دوسرا آ کے کمپلینٹ کہے گا انہوں نے گال کر دی ہے سرفراز چوہدری صاحب ادھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حضور, نہیں آپ کے پاس نہیں بیک لاگ ہی بہت زیادہ ہے. نہیں, اگر ابھی میں ایک کمپلینٹ لانچ کرتا ہوں رسپانس ٹائم کیا کتنی دیر میں مجھے رسپانس ٹائم از another question. واٹ واز دس گائے ڈکی واز ڈوئنگ, کیوں پکڑا آپ نے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں, میں نے تو آپ دیکھی ہیں ریحان صاحب کے, وہ آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا کہ 24/7 جوا ہی جوا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وفاقی تو تحقیقاتی اسی لیے ایجنسی ایف آئی ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے ادارے کو بنے, نہیں پتا تھا سر. سر 4 ماہ ہوئے بنے, اس سے پہلے سر سائبر کرائم ونگ تھا اس سے سر. پہلے سائبر کرائم ونگ تھا, لیکن کبھی کسی نے رپورٹ ہی نہیں کیا. ڈکی کے کتنے متاثرین ہیں جنہوں نے آپ کو کمپلینٹ کی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کوئی سب سوئے ہوئے ہیں. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کے ڈسکلوجر ایگریمنٹ دینا ہے شاؤٹ آؤٹ کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے جو ڈکی بھائی کر رہا تھا. بالکل ہے. کیا ہے سر؟ جب آپ گالی دیتے ہیں, کسی کی موڈسٹی پہ کوسچن اٹھاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دفعات ہیں. گالی نہیں سر, آپ نے کس برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ سے یہ مراد ہے جو وہ جواریوں سے پیسہ لے رہا تھا شاؤٹ آؤٹ دینے کا, پروموٹ کرنے کا, وہ بہت زیادہ لے رہا تھا. کتنے پیسے تھے وہ $10,000 سے لے کر $20,000 تک پر پروگرام. وہ جن ایپس کو پروموٹ کر رہا تھا وہ ایپس ابھی بھی میں یہاں سے آئی او ایس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں, ایپل اسٹور سے بھی, بالکل ٹھیک ہے, اور اینڈرائڈ سے بھی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر جڑ کو ختم کرے نا. نہیں بالکل کریں گے. دیکھیں آپ اگر کوئی فصل بوتے ہیں, بیج بوتے ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو پودا بننے میں. ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا دھرنا ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے یا جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, آپ واٹس ایپ ڈاؤن کر دیتے ہیں, آپ ٹویٹر کو بین کرتے ہیں پاکستان کے اندر, سر وہ ہو جاتا ہے. یہ میرے بچوں کو جوا سکھا رہی ہیں ایپس, یہ پورنوگرافی سکھا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. یہ نہیں بین ہو رہا آپ سے. ہم آپ کے توسط سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اتنے دن اس غلاظت کو برداشت کریں. 2017 سے 2024 ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آئی پی ایل بھی ہوتی ہے, پی ایس ایل بھی ہوتی ہے, بکیز, ریکٹس, نیٹ ورکس. یہاں پہ تو ایک ڈکی ہے نا جو انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس دیتا ہے, وہ بوکیز ہیں, نیٹ ورک ہے جو جوا کراتے بھی ہیں, جوئے کے پیسے اکٹھے کرتے بھی ہیں. یہ تو آپ بتائیں گے نا کیا ہوا. ہم نے تو وہاں پہ پرچہ دیا اور گر دیا, مجھے تو نہیں اس کا پتا. ہم نے 5,000 پرچے آج تک دیے ہوں گے, پچھلے کا وہ چلتے ہیں اللہ کے حکم سے اور سزائیں ہوتی ہیں. وہ جو پرٹیکولر بندہ ہے وہ بیٹھ کے مجھے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہم میڈیا چینل بنا رہے ہیں, ہم میڈیا چینل بنا رہے ہیں, پہلے ڈیجیٹل ہوگا اس کے بعد سیٹل. میں کہا کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کہتا میں نام لوں گا ڈر جائیں گے آپ. کون؟ خلائی مخلوق ہے. انہوں نے کہا جی یہاں تک ان کے بوٹ ہیں, یہاں تک بوٹ ہیں. مجھے ڈرا رہا تھا. تو طاقت ہے تو کیا قانون سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے؟ ان میں سے جتنے بھی طاقتور ہیں آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچ کے بتائیں, جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں تو ان کی طاقت کہاں گئی؟ اسی دھرتی ماں کے سینے پہ دھڑلے سے بیٹھ کے جوا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہوتا ہے. ایک ڈکی بھائی کو سنگل آؤٹ کر لیا بیچارہ جو پروموٹ کر رہا تھا. نہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, سب پکڑے جائیں گے, سب پھڑے جائیں وہ گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا سب پھڑے جائیں گے. سب خواتین کو رقص کراتا ہے اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجرے جو کوٹھوں پہ ہوا کرتے تھے وہ کسی کی ٹک ٹاک لائیو براڈ کے اوپر ہوتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اس میں ابھی تک اسٹیٹ نے از خود نوٹس نہیں دیا. ابھی جو لوگ آپ کی فہرست پہ ہیں ان کے نام ڈال دی نو فلائی لسٹ پہ؟ نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا. السلام علیکم اینڈ a very warm welcome to RTS which is ریحان طارق شو on 24+. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کال ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. میری گزشتہ پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سارے کامنٹس تھے, قطار اندر قطار لائن لگی ہوئی تھی. اس کو شاید کسی پیرالل پوڈ کاسٹ کے اندر رسپونڈ کرنا تو شاید نہ تو وقت تھا نہ ہی مناسب لگتا ہے, لیکن یہاں پہ میں صرف اتنا کہتا چلوں, بینگ جرنلسٹ میری رسپانسبلٹی ہے. وہ کوئی بے شک کوئی بکی ہے, کوئی کرمنل ہے, کوئی فراڈیا ہے, کوئی چور ہے, ڈکیت ہے, مجھ پہ لازم ہے کہ میں سوال کروں, اور وہ سوال کروں جو ایک کرٹک کا سوال ہے, جو ایک ناقد کا سوال ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کامنٹ سیکشن میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرویو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی یہ مخمصہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک خبر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر فلیش کرتی ہے کہ ایک یوٹیوبر جس کا نام سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ہے، اس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے دھر لیا ہے. اگر وہ یوٹیوبر اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا یا اس طرح کے دھندے میں ملوث نہ ہوتا تو یہ خبر فلیش نہ کرتی. تو پھر یہ میرا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ انٹرویو جو میں نے کیا وہ بہت لحاظ سے امپورٹنٹ تھا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا جب وہ انٹرویو ایک کیس کے طور پہ، ایک سیمپل کے طور پہ پیش کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلڈ گیٹ ہیز بین اوپنڈ ناؤ. یہ فلڈ گیٹ ہے جو اوپن ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو آنے والے چند دنوں میں تواتر کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی. آج کا پوڈ کاسٹ یوں سمجھ لیجئے کہ اس مین اسٹریم میڈیا پہ چلنے والی خبر سے تو تعلق رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کردار، وہ کہتے ہیں نا کہ پردہ اٹھے گا کتنے ہی پردہ داروں کا. جو شخصیت اس وقت میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہیں میرے تعارف کی ضرورت نظر آ جاؤں گا، خود روشنی ہوں. ان سے بڑا پرانا تعلق ہے. انہوں نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو حال ہی میں ایز این ایڈیشنل ڈائریکٹر جوائن کیا. ان کی پوسٹنگ اب NCCA میں ہوئی ہے. میری مراد محمد سرفراز چودھری صاحب سے ہے. السلام علیکم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریحان بھائی، میں نے بہت پروگرام دیکھے کہ یہ 24 کے توسط سے جو آج آپ نے انٹرو دیا ہے، میں ایک ہی بات کہوں گا، سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. اٹس آلویز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. اسکیمنگ مشینوں پہ بہت سارے شوز ہم نے کیے ہیں، ہم پہلے بھی پبلک کو اویئر کرتے رہے ہیں. آپ کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے سر. اسٹارٹنگ آف ود دس اریسٹ پرٹیکولرلی، جس کا صحرا آپ کے سر ہے کہ آپ نے یہ اریسٹ کی ہے، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں NCCI کے اندر آ کے بھی ایک دفعہ آپ نے بتایا ہے کہ چودھری سرفراز نے NCCI جوائن کر لی ہے اور پورا میڈیا باہر کھڑا ہوا ہے. چودھری صاحب، سب سے پہلے تو سادہ سا سوال یہی ہے، یہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، میری دانست میں پیکا کی کچھ 4 سیکشنز ہیں، جس میں فورجری بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اسپیمنگ بھی ہے، اسپوفنگ بھی ہے، اور پھر پاکستان پینل کوڈ کی 2 سیکشنز لگی ہوئی ہیں اس مقدمے کے اندر جو 196/2025 ہے. ویری رائٹ. جو چارج فریم کیا ہے وہ چارج ایگزیکٹلی کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے میری آڈینس تک پہنچنا چاہیے. جی، پہلے تو آپ کا پھر ونس اگین شکریہ کہ آپ نے وطن عزیز کے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اس ملک وطن عزیز ریاست کے محب وطن پاکستانی ہیں، ان کے لیے آپ نے اویئرنیس کا ایک اتنا بڑا آپ نے ایک پروگرام کیا، اور اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے کہ جی یہ کرائم ہے. پرابلم ریحان یہ تھا کہ جب انالیسس کیا گیا آج سے 2 ماہ پہلے، کچھ بچوں کو انٹرویو کیا گیا جن کی ایج 6 سال سے 16 سال تک کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نوجوان بچے تھے، پڑھتے تھے، تو آپ کے پیرنٹس پوچھتے ہوں گے کہ ریحان بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ آپ کہتے ہوں گے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، کوئی آرٹسٹ بنوں گا، یا پائلٹ بنوں گا. ویری انفارچونیٹ. اب جب پوچھا جاتا ہے بچوں سے، وہی 6 سال سے 16 سال کے، بڑے ہو کے کیا پڑھو گے، پڑھ کے کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ گالی دیں گے، روسٹ کریں گے لوگوں کو، جوا سیکھ رہے ہیں یوٹیوبر سے جو چٹے ان پڑھ ہیں، میٹرک فیل ہیں یا FA فیل ہے، جن کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے وطن عزیز کی ترقی کے لیے یا معاشرے کو بنانے کے لیے. جیسا کہ آپ اور تمام دانشور آئے روز ٹی وی پہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، تعلیم، اور ہمارے مذہب میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا رب زدنی علما، قل رب زدنی علما. بٹ جب میرے بچے جہاں پر تعلیم کا جس ریاست میں فقدان ہوگا، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے، تو پھر اداروں کو اس کے بارے میں سوچنا پڑا. ٹھیک، یعنی اس مقدمے کی بنیاد آپ کی وہ سوچ بنی کہ لوگ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے، یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں گیملنگ کے لیے. اچھا، اب آپ ناؤ یو آر کمنگ ٹو دا پوائنٹ. میں صرف یہ بتا دوں آپ کی وساطت سے لوگوں کے لیے جو میرے یوٹیوبر دوست ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یوٹیوبنگ اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم سر. میں تو یہ نہیں کہا. ہاں، میں نے کہا کہ جو لوگ روسٹ کرتے ہیں، جو میری سوسائٹی کو غلاظت سکھاتے ہیں، جو گندی گالیاں سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گیمنگ ایپس کے ذریعے گیملنگ سکھاتے ہیں،
मेरा प्रॉब्लम उन लोगों के नाउ साथ है। दीज आर टू सेपरेट वर्टिकल्स, आप ये कह लीजिए। एक तो बात है मोरालिटीज़ की, अखलाकियात की। शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदान मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। सबसे पहले तो तरबियत का फुकदान है, तरबियत का फुकदान, पेरेंटिंग के जो Exactly. पैरामीटर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो तब्दील हो चुकी हैं, वो उनको करना है। ये ज़ाहिर है आपका काम नहीं है, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं है। हाँ, गैम्बलिंग वाले मामले पे आइए सर। नहीं, वो भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम है रेहान, ये डिबेटेबल बात है। देखें, पीका की दफात जो है जी। 20-24 क्या कहती हैं कि मैं क्या रेहान को खड़ा होकर गालियां दे सकता हूँ? इजाजत देते हैं? नहीं देते। क्या मैं रियासत को खड़ा होकर गालियां दे सकता नहीं, हूँ? रियासत को गाली आप मुझे ये बताएं, क्या ये इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच कि मैं किसी की भी मॉडेस्टी के ऊपर क्वेश्चन उठाऊं, किसी की भी मैं न्यूडिटी को शो करवाऊं, बच्चों को मैं गलाजत की तरफ लेके जाऊं, अपने वतन अजीज को मैं अपना, मेरा जो इंडिविजुअल फेल है वो मेरा अपना है, बट मैं अपने उस इंडिविजुअल गलाजत को अगर पब्लिकली ट्रांसमिट करूंगा तो इट्स अ क्राइम। अच्छा, अब मेरी इस मुश्किल को आसान करें। मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं सरफराज चौधरी साहब को कंप्लेंट करूंगा? उस पर्चा होगा अगले दिन। नहीं, वो कौन करेगा? वो हम करेंगे, वो एनसीसीआई करेगा। एनसीसीआई करेगा। यानी ये आपकी डोमेन है कि मुझे कोई गाली दे रहा है। यस, अगर बाहर सड़क पे खड़ा होकर मुझे कोई गाली देता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको व्हाट्सएप पे कोई गाली देता है, अब आपको सोशल मीडिया कोई- प्लेटफॉर्म पे। जी, अगर ये कानून तो जब से पाकिस्तान बना है तब से भी है। पंजाब पुलिस में फिजिकली गाली देने के लिए पर्चा है। पंजाब पुलिस में? जी है, पंजाब पुलिस में ना? जी, लेकिन 505। आपकी जो डोमेन है वो डिजिटल की है। यस, हमारे डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई थ्रू व्हाट्सएप व्हाट्सएप, अब्यूज कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी, जैसा कि आपने 90s की दहाई में सुना था कि जी पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो आज मैं आपके तवज्जुह से दुनिया को बताना चाहता हूं कि ग्लोबल विलेज ये साइबर स्पेस की वजह से है। जैसे आपके कंट्री की एक बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ऐसे ही आपके कंट्री की साइबर बाउंड्रीज भी हैं। ठीक। तो अब दुनिया को साइबर बाउंड्रीज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सिक्योर करना जितना आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को बिल्कुल करना सही। है। सड़क पे भी खड़ा होकर कोई गाली देता है, वो जाता है पुलिस के पास, तो जाहिर है वो एक Crime. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। पुलिस कहती है यार माफी मांग लो, सबसे पहले तो यही होता है ना। और जाहिर है आपके पास भी बैकलॉग इतना है, आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि एक गाली देने वाले को पकड़ेंगे और दूसरा आके कंप्लेनेंट कहेगा इन्हें मैंने गाल कटी है, सरफराज चौधरी साहब इधर सॉफ्टवेयर अपडेट करो। आपके पास टाइम ही नहीं है हुजूर। नहीं आपके पास नहीं बैकलॉग ही बहुत नहीं, ज्यादा है। मैं रेहान You can't do it. साहब, हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों रजिस्टर्ड कंप्लेंट हैं इसी सब्जेक्ट पे। जनाब बहुत मसरूफ होते हैं, कभी दोबारा विजिट करें एनसीसीआईए को, मैं आपको पूरा डाटा दिखाता हूं। ये जिस गाली वाले सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? सॉरी, रिड्रेसल कितनी कंप्लेंट्स का हुआ है? 100% होगा, Rid- 100% होगा अगर हजारों कंप्लेंट्स हैं जी गाली वाली, जी। कितनी कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो, परसेंटेज क्या है उसका, और वो रिस्पॉन्स मैं टाइम क्या है? आपको, मैं आपके चैनल को मुख्तलिफ टाइम्स में वो हमारा पूरा डाटा देते रहते हैं कि इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी इंक्वायरी हुई, इन इंक्वायरीज में इतनों का सेटलमेंट हो गया, इतनों ने पर्चों की तरफ जाना शुरू किया, इतने लोगों ने एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में सुलह कर सर ली। रिड्रेसल रेशो क्या है? 100% है। अगर अभी मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ, हाँ जी। रिस्पॉन्स टाइम क्या, कितनी देर में नहीं, मुझे रिस्पॉन्स टाइम इज अनदर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर। रिस्पॉन्स अगर- टाइम तो देखें, उसमें टाइम वेरी करता है। एक बंदा फेक प्रोफाइल बनाकर चलिए सर, पाकिस्तान let- से बाहर आपको डिफेम कर रहा है, ठीक। आपको पता ही नहीं है वो कौन है, तो उसको ट्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर है जो कोर्ट ऑफ लॉ ने वजह किया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट जाकर सफीना लेंगे, कोर्ट ऑर्डर, हम जो है मेटा को भेजेंगे। आपको पता है कि ये तमाम जितने सर्वर्स हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑफशोर सर्वर्स। वहां से हमें जैसे ही आईपी एड्रेस आएगा, बंदा आइडेंटिफाई होगा, हम उसको पकड़ लेंगे। सर मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा। अब जरा वो गैम्बलिंग, क्योंकि आपने जो एफआईआर दी है उसमें ये मोरालिटीज का जिक्र नहीं है कि डकी भाई खड़ा होकर यूथ को खराब कर रहा है, गालियां दे रहा है, गालम गलोच कर रहा है, वो कसाफतें बयान कर रहा है, सकाफत बयान नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो तो आपका क्वेश्चन था, आप मुझे लगा कि आपके इल्म में नहीं है कि किसी को गाली देना भी साइबर क्राइम के दायरा इख्तियार में गाली देना आता है। इटसेल्फ इज अ क्राइम सर। इट्स अ क्राइम। जी। बस वो यहाँ तक है, डकी से उसका ताल्लुक कभी नहीं है। अब उस एफआईआर की तरफ आते हैं जो एफआईआर आपने दी है। जी, उसके अंदर तो फ्रॉड, फोर्जरी, स्पैमिंग, स्पूफिंग, Yes. जो पीका की 4 सेक्शंस आपने लगाई हैं। वेरी ट्रू। अब मुझे बताइए, कोर्ट ने आपसे कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज प्रेजेंट करनी है, आज 19 तारीख है सर।
انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کر دی آپ نے؟ جی اس کے اندر آپ نے فورینسک کرا لیا تھا؟ نہیں، ابھی فرینزک چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں فرینزک ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ اتنی جلدی وہ ہماری مشینیں ہیں، اس کے لیے ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. وہ فرینزک کے لیے اس کے تمام گیجٹس ہو رہے ہیں اور ہم اس کی رپورٹ بنا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہماری رپورٹ مروت ہوگی، پوری مکمل ہو جائے گی، وہ ہم کورٹ آف لاء میں سبمٹ کر دیں گے. What was this guy Ducky was doing? کیوں پکڑا آپ نے؟ اس کو اس لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ باہر کے کنٹریز کے اندر جو جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، جو گیمبلنگ ایپس ہیں، ان کی پروموشن کر رہا تھا اپنی فالوئنگ کو مس یوز کرتے ہوئے. ایک لارج سکیل پاکستانی بچوں کو گندے میسیج دے رہا تھا کہ اس طرح سے گیمبلنگ کھیل لے. وہ جوا کھیل کے دکھاتا تھا اپنے پروگرامز کے اندر، جو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہیں. جوا کھیل کے بتاتا تھا، پھر ان کو بتاتا یہ اتنے پیسے میں جیت گیا، پھر اس پہ وہ انجوائے کرتا تھا، پارٹی کرتا تھا. بچوں کو وہ ایک، دیکھیں آپ میری بات کو سمجھیں کہ گناہ میں لذت ہے. مفت کے پیسے میں بہت آسانی پہ مل رہا ہوگا، ہر کوئی اس کی طرف راغب ہوگا. یہ جب بچوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت آسان ہے پیسہ کمانا، اس کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ گیمبلنگ ایپس ہیں. یہ دیکھیں ابھی اس نے ایک شاٹ کھیلی ہے، ود ان سیکنڈ اس نے 10,000 جیت لیا، 20,000 جیت لیا، اتنے لاکھ جیت لیا. اب اس نے کہا کہ آج کی میری دیہاڑی لگ گئی ہے، اب میں سو جاؤں گا. تو بچے کہیں گے مجھے مائیں کیوں صبح 6 بجے اٹھا کر سکول بھیجتی ہیں، میں بھی یہی کام کروں. He was promoting these betting apps. Yes. ان کی پروموشن کر رہا تھا. بالکل. وہ ظاہر ہے جب پروموٹ کرے گا اور کہے گا یہ لنک ہے، یہاں پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے پیسے بنائیں. کو 3 پتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خباستیں ہیں. 3 پتی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے علاوہ کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے، وہ کمسی ہوتی ہے، وہ گیٹیوں والا جوا. میں کہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں، میں نے تو آپ دیکھی ہیں ریحان صاحب کے، وہ آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا کہ 24/7 جوا ہی جوا، اور اتنی سائڈیں کتوں کی ریس ہو رہی ہے اس پہ جوا. کسی ملک کے اندر کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جوا. میں تو حیران ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر. پھر کچھ لوگ لاجک دیتے ہیں یوٹیوبرز بیٹھ کے کہ فلاں کنٹری میں جوا حلال ہے، فلاں میں لیگل ہے، فلاں میں او بھائی خدا کے بندو، ان کنٹریز میں تو بہت کچھ لیگل ہے. ٹھیک، ہمارے ہاں جوا حرام ہے، حلال نہیں ہے، حرام بھی ہے اور ان لافل بھی ہے، ان لافل بھی ہے، ریاست کا قانون بھی ہے. آپ کے نوٹس میں چوہی صاحب یہ کب آیا کہ اس طرح کی بیٹنگ ایپس یہاں پہ آپریشنل ہیں، کام کر رہی ہیں؟ یہ جو بچوں والا آسپیکٹ میرے علم میں جون کے مہینے میں آیا. جون 2025 میں؟ یس. بچوں پہ اتنا بیڈ یہ تو بہت عرصہ پہلے سے ہو رہا تھا. دیکھیں اب میں نے کبھی یوٹیوب ٹک ٹاک پہ میں ہوں ہی نہیں، لیکن ان چیزوں پہ کبھی کسی نے کمپلینٹ بھی نہیں کی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وفاقی تو تحقیقاتی اسی لیے ایجنسی FI ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے ادارے کو بنے. نہیں پتا تھا سر 4 ماہ ہوئے بنے. اس سے پہلے سر سائبر کرائم ونگ تھا اس سے سر. پہلے سائبر کرائم ونگ تھا، لیکن کبھی کسی نے رپورٹ ہی نہیں کیا. آج تک آپ بتائیں کس نے رپورٹ کیا ہے یہ معاملہ کس نے رپورٹ کیا؟ یہ تو میں نے خود اسٹیٹ نے ایکشن لیا. یہ بھی کسی نے رپورٹ نہیں کیا؟ نہیں، یہ بھی ابھی کسی نے. سب لوگ اس پہ خاموش بیٹھے ہیں، پوری سوسائٹی جو ایسی غلاظت سن رہی ہے. کیا بچوں کے پیرنٹس کو نہیں پتا؟ کسی نے رپورٹ نہیں کیا؟ کسی نے نہیں رپورٹ. یہاں پہ ریاست مدعی ہے، یہاں پہ ریاست مدعی ہے، یہ اسٹیٹ کا مقدمہ ہے. اسٹیٹ کا مقدمہ. یعنی سرفراز چوہدری صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا ون فائن مارننگ او واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ، اور پھر آپ نے اٹھ کے FIR دے دی. نہیں FIR نہیں دی. جب ہم نے وہ دیکھا تو آپ اسی FIR کے اندر اگر پڑھیں گے تو میرا خیال ہے 13 یا 14 جون کو ایک پراپر سورس رپورٹ مرتب کی گئی. اس پوری ریسرچ کے بعد سورس رپورٹ کے اوپر پراپر اپروول لی گئی، ہیڈ کوارٹر سے بات کی گئی کہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، اس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. وہاں ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ سے ویٹ ہو کر ہمارے پاس آئی، پھر ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ نے اس کو اوکے کیا. تو سورس رپورٹ پہ ایک لارج اسکیل انکوائری لگی، جو کہ اس FIR کی پہلی لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں انکوائری نمبر میں. اس میں ایک یوٹیوبر نہیں تھا، اس میں بہت سارے یوٹیوبر تھے. ہم ان یوٹیوبرز کی جو ہمارے پاس سائبر پٹرولنگ، اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل FIA وقار الدین سید صاحب نے، جو ہماری سائبر پٹرولنگ کی ٹیم ہے پورے پاکستان میں، جو ڈے اینڈ نائٹ 24/7 سائبر سرچ کرتی ہے، سائبر پہ ایسے مواد کو جو بھی ڈسکریمنیٹنگ ہو، اینٹی اسٹیٹ ہو، ان کو دیکھتی ہے. ان کی ڈیوٹی لگی کہ اس کے اوپر پراپر ایک ٹیکنیکل رپورٹ بنائی جائے. پھر وہاں پر سب یوٹیوبرز کو 1 by 1 اینالائز کرنا شروع کیا گیا. یوٹیوبرز کو؟ جی سب یوٹیوبرز کو. اس میں ابھی وہ نمبر اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم نے اور لوگوں کو بھی اپنا مہمان بنانا ہے، اچھا، تو کہیں بھاگ نہ جائیں. 1-1.5 درجن لوگ ہیں یا زیادہ ہیں؟ نہیں، کم ہے، 1 درجن سے کم. 1 درجن سے کم، 12 سے کم لوگ، 12 سے کم. لیکن ہائی پروفائل ہیں سب. ہائی پروفائل اوبیس، ملینز آف جو انفلوئنسر ہیں، جو بچوں کے اوپر، جو سوسائٹی کے اوپر گندا امپیکٹ، بیڈ امپیکٹ ڈال رہے ہیں، وہ لوگ. ٹھیک. اچھے یوٹیوبر جو آپ نے پہلے پوچھا کہ ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کانٹینٹس
دیتے ہیں جن کانٹینٹس میں ڈیسنسی ہوتی ہے, جس میں لرننگ ہوتی ہے, جس میں کوئی ریسرچ ہوتی ہے. اب گالیوں میں مجھے بتائیں کیا ریسرچ ہے؟ بڑی بڑی ریسرچ کی ہوئی گالیوں میں بھی لوگوں نے چھوڑے ہیں. وہ بڑی بڑی لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. ریحان, پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں وہ ایک مووی کا نام نہیں لیتا, 78-79 میں کوئی ایک مووی آئی تھی پاکستان میں, وہ 95 تک پنجابی میں مووی تھی, وہ 95 تک یعنی 15 سال تقریباً جی وہ کراچی حیدرآباد کے جو اردو سپیک ہے ان کے سینما گھروں سے بھی نہیں اتری تھی. اور اگر آپ اس کے کانٹینٹ دیکھیں تو اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو میں تیریاں لتاں دے اننے ٹوٹے کراں گا کہ ٹک ٹک دی نہیں کسے ہور دی آواز آئی, نت نت ہا 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 ہا, نتھنگ ایلس, بالکل صحیح, مطلب نتھنگ ایلس. بالکل صحیح. اس میں مجھے بتائیں, مووی آپ دیکھتے ہیں کوئی کانٹینٹس ہوتے ہیں نا, اس میں کوئی میسیج ہوتا ہے نا, کیا میسیج ہوتا ہے کسی میں؟ آلویز مطلب ان میں میسیجز ہوتے ہیں پازیٹیو, سوسائٹی کو گرو کرنے کے لیے, نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں ہوتے. تو گزارش یہ ہے کہ ویری انفارچونیٹ, ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پچھلے دنوں ایک بزرگ آدمی نے موٹر سائیکل پہ پانی کی کیچڑ کو دیکھ کے کچھ گالیاں دیں, وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. بالکل صحیح. ایک بہت نیک آدمی دنیا کی خوبصورت ترین بات کہتا ہے, اس کے ویورشپ ہی نہیں. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, یہ جو امپیکٹ آنے والے فیوچر کو برباد کر رہے ہیں اپنے, یہ جو چند ایک ان پڑھ لوگ ہیں, یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے میرے وطن عزیز کے ان پیرنٹس کے بچوں کو جوئے کی لت پہ لگا رہے ہیں, تاکہ وہ جو آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا. دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں شاہ صاحب. دیکھیے مجھے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ کوئی دائرہ کار بنانے جا رہے ہیں, اور پیکا کے کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق جو ہے, پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے مطابق, اب اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو فیملی ولاگس کرتے ہیں, پرٹیکولرلی جو بہت ولگیرٹی دکھاتے ہیں, اس میں فحش مواد ہوتا ہے, یہ گفتگو ایسی کرتے ہیں جس سے جو جو چھوٹے بچے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یا پیرنٹس کے اب اس کا مطلب ہے کہ اب یہ صرف بیٹنگ تک محدود نہیں ہے, یہ گیمبلنگ تک محدود نہیں, بلکہ آپ مورل پالیسنگ بھی کرنے جا رہے ہیں. از اٹ ٹرو؟ ریحان بھائی, آپ نے 100% وہی بات کہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آئی ایگریڈ, یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. بالکل کرنے جا رہے ہیں. پورنوگرافی کو پروموشن آپ کے کنٹری میں اجازت ہے, قانون ہے اس کے خلاف آپ کے پاس, 21 پیکا ہے, کیوں کریں گے پورنوگرافی؟ آپ نے اتنی خوبصورت انٹرو دیا, مذہب سے شروع کیا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھ رہے, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا آپ نے فرمایا, آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو دیکھ لیں. یہ جب یہ آپ کچھ نہ دیکھیں, اپنا زنا آرڈیننس دیکھ لیں, وہ کیا ہے, ایکٹ کیا ہے وہ آپ کا؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ نہیں, وہ ایکٹ کیا ہے؟ وہ جو گناہ دو انڈیویجول کر رہے ہیں, میرے اللہ کا حکم ہے, وہ گناہ تو گناہ ہے ہی, اس کی سزا اپنی جگہ, بٹ اس گناہ کی تشہیر پبلکلی جب اس کی تشہیر کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہے. آپ کے قانون بھی یہی ہے. اچھا, اب ایک اور معاملہ ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ کا ابھی جو فوکس ایمفسس ہے وہ اس کی پروموشن کے اوپر ہے, وہ انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے اوپر ہے. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے آپ نے کوئی ڈسکلوجر ایگریمنٹ رکھا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ہوتا ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لاء کے اندر ہے کہ انفلوئنسر نے شاؤٹ آؤٹ کیا دینا ہے, اس حوالے سے اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. آپ کے ہاں کوئی ایسا قانون ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. جیسے آپ لوگ ہیں, آپ کی اتھارٹی پیمرا ہے, اس نے کوڈ آف کنڈکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ یوٹیوبرز جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, مادر پدر آزاد ہے, اس کی کوئی پالیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, بٹ ایک کامن سینس تو ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں اگر فلاں بندے کو قتل کروں گا تو مجھے سزائے موت ہوگی. آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں جوا کھیلوں گا تو اس کی سزا ہوتی ہے, اگر میں جوا کی پروموشن کروں گا تو اس کی اور زیادہ سزا ہوتی ہے. نہیں, ظاہر ہے اس کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہوتا ہے نا سر. جی, لا بھی ہوتا ہے. تو لا ہے نا پیکا. یہ کامن سینس نہیں ہے نا سر. سر پیکا ہے نا لا. میں پیکا کے اندر یہی پوچھ رہا ہوں کہ پیکا میں انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے آپ نے کوئی لا ترتیب دیا ہے؟ جی بالکل ہے. کیا ہے ڈسکلوجر ایگریمنٹ, کیا ہے مجھے بتا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, 21 پیکا اسی چیز کا ہے نا کہ آپ نیوڈیٹی کسی کی پرسنل لائف کو اس طرح نہیں کر سکتے. میں سر پرٹیکولرلی دیکھیے, اگر میں کوئی بات درست کر رہا ہوں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس کو انکارپوریٹ کر لیں گے. آپ کہہ دیں کہ اگر نہیں ہے تو انکارپوریٹ کر لیں گے. جی آپ اس کو جسٹیفائی نہ کریں. نہیں, جسٹیفائی نہیں کر رہا. نہیں ہے وہ, نہیں وہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, آپ کے لا میں نہیں ہے اس وقت. کیا انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کی ڈسکلوجر ایگریمنٹ دینا ہے؟ شاؤٹ آؤٹ کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے جو ڈکی بھائی کر رہا تھا. بالکل ہے. کیا ہے سر؟ جب آپ گالی دیتے ہیں, کسی کی موڈیسٹی پہ کوسچن اٹھاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دفعات ہیں. گالی نہیں سر,
آپ نے کس برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ سے یہ مراد ہے کہ میں اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا برانڈ ہے, یہ فون بہت اچھا ہے, فلاں کمپنی کا, آپ اس کو استعمال کریں. میں ان شاؤٹ آؤٹس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ان شاؤٹ آؤٹس پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس کے اوپر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں نہیں ہے. لیکن دیکھیں, اگر آپ نجائز اسلحے کو شاؤٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر آپ پورنوگرافی کو شاؤٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے قانون ہے. اچھا, آپ ایک ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی کلوز ڈال دیں اس میں, بہت اچھا ہو جائے گا سر. آپ ریاست پاکستان کو فرمائیں. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے آپ کا تو تعلق کنسرن کوارٹر سے ہے نا. جی, میں کی آپ بات کا وہاں تک یہ آپ کی سجیشن میں لکھتا ہوں کہ اس کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ سوشل میڈیا کا ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے نہیں. اچھا, آپ سر دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ڈکی جو ہے, ڈکی بھائی, وہ انفلوئنسر تھا, انفلوئنسر کے طور پہ کام کر رہا تھا, یا اس کا کوئی نیٹ ورک آپریشنل تھا جہاں سے وہ پیسے ویسے اکٹھے کر رہا تھا, جوا کرا رہا تھا اور جوئے کی منی اپنے پاس لے کے آ رہا تھا؟ جی بالکل تھا, نیٹ ورک آپریشنل نیٹ ورک بھی تھا. نہیں, آپریشنل نیٹ ورک آپ اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود جوا خود جوا کرا رہا تھا, خود جوا کروا رہا تھا کہ نہیں, اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. اس کے لیے ابھی ہم آپ کو جلد بھی بتائیں گے کہ وہ اس نے کتنے پیسہ کمایا, کیا کیا. لیکن جو وہ جواریوں سے پیسہ لے رہا تھا شاؤٹ آؤٹ دینے کا, پروموٹ کرنے کا, وہ بہت زیادہ لے رہا تھا. کتنے پیسے تھے وہ $10,000 سے لے کر $20,000 تک پر پروگرام. اچھا, ایک پروگرام کا, اس کی جو انویسٹیگیشن میں باتیں پتہ چلی ہیں وہ لے رہا تھا. یہ سر درجنوں پروگرام ہے. میرا خیال ہے کہ 50 کے قریب جو ہے نا ابھی تک وہ پروگرامز جو ہیں ہم ڈھونڈ چکے ہیں, ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو اس نے پروموشن کے لیے کی ہیں. یعنی 50 پروگرامز, اگر سپوز کر لیں کہ 50 پروگرام بھی کیے ہیں, $10,000 بھی اس نے پر پروگرام چارج کیا ہے, تو اٹس اے لارج اماؤنٹ, ہیوج اماؤنٹ, بالکل. اور اس کے علاوہ ابھی یہ بات تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ شاید جوئے کے پیسے میں سے کچھ بڑے گیملنگ ایپس میں سے یہ پرسنٹیج بھی لیتا تھا. ٹھیک, اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ جن ایپس کو پروموٹ کر رہا, اچھا پہلے تو مجھے بتائیں, 50 ویڈیوز آپ نے کہا, رفلی یعنی اپروکسیمیٹلی 50 ویڈیوز, اندازہ آپ کا یہ ہے. وہ 50 ویڈیوز ابھی بھی اس کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں؟ جی موجود, ابھی بھی ہیں, بہت ساری. وہ تو اتارے نا سر. نہیں دیکھیں, آپ کی بات دیکھیں, ابھی وہ ہم نے کورٹ آف لاء میں کرنی ہے, وہ جلد اتاریں گے, ان کو جلد ختم کریں گے. جب تک اگر اب ہم اس کو ابھی ریموو کر دیں گے تو کورٹ آف لاء میں اس کا نقصان ہوگا. ہمیں اس کو پراپر طریقے میں اپنی پوزیشن میں لینا ہوتا ہے, چین آف کسٹڈی ہوتی ہے, ان کی فرینزک ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ہٹائیں گے. ابھی وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے, ابھی ملزم. اور نفرت جرم سے, انسان سے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا سر. وہ جن ایپس کو پروموٹ کر رہا تھا, وہ ایپس ابھی بھی میں یہاں سے آئی او ایس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں, ایپل اسٹور سے بھی, بالکل ٹھیک ہے, اور اینڈرائڈ سے بھی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, جڑ کو ختم کریں نا. نہیں بالکل کریں گے. دیکھیں, آپ اگر کوئی فصل بوتے ہیں, بیج بوتے ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو پودا بننے میں. ابھی آج ہم نے اس چیپٹر کو چھیڑا ہے, اب یہ انویسٹیگیشن میں آگے جائے گا. آپ کا بہت خوبصورت کوسچن ہے. ہم نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی سے آلریڈی کنیکٹڈ ہیں, ہمارے ان کا لائزن آفیسر آج بھی ہمارے آفس میں موجود ہے. ہم یہ ساری سائٹس ان کے تھرو بلاک کروائیں گے. آپ پتہ ہے کہ پی ٹی اے اس کی ایک واحد, یہ سائٹس اچھی نہیں ہے سر, اچھی سائٹس نہیں ہے یہ, مجھے پتہ ہے, یہ خراب کر رہی ہیں لوگ, خراب کر رہی ہے, اسی لیے پکڑا ہے. فوراً اتاریں سر. نہیں دیکھیں, جڑ سے ختم کریں معاملے کو. اچھا, اگر میں جان کے مان پاؤں تو ایک عرض کروں, میری عرض سن لیں. اس سے پہلے میری ایک عرض سن سر. میں ایک بہت ہی سینسٹیو سی بات کرنے لگا ہوں. اللہ خیر. بلاسفیمی کے ملزم, نعوذ باللہ, نیک ہستیوں کے بارے میں 295C یا غلام اللہ پہ جو غلاظت کرتے ہیں, ان کا ڈی این اے بھی آ جاتا ہے. ہم ٹرائل تک اس نسخے کو قرآن پاک کے سنبھال کے رکھتے ہیں, جس کو غسل دے کر دفنا دینا چاہیے, کیونکہ اس کو سزا دلوانی ہے. آپ کی بات اتنی خوبصورت ہے کہ برائی کو فوراً جڑ سے مٹا دینا چاہیے, لیکن برائی پھیلانے والے کو سزا دلوانے کے لیے ایویڈنس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آف لاء. ٹھیک, ایک تاثر جب وہ مکمل ہو جائے گا تو ہم ڈیفینیٹ ان کو ریموو کریں گے, اور ان تمام 40+ ویب سائٹس کو بین کریں گے. سر, ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا دھرنا ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے یا جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, آپ واٹس ایپ ڈاؤن کر دیتے ہیں, آپ ٹویٹر کو بین کرتے ہیں پاکستان کے اندر, سر وہ ہو جاتا ہے. یہ میرے بچوں کو جوا سکھا رہی ہیں ایپس, یہ پورنوگرافی سکھا رہے ہیں, ایسا ہی ہے, یہ نہیں بین ہو رہا آپ سے. سر یہ
पूरा मीडिया पहले कहाँ था हमारे इस बंदे को पकड़ने के लिए कि उसने पहले ये बातें क्यों नहीं कही कि ये बंद करें। पहले आप लोगों को नजर नहीं आती थी, सोसाइटी को नजर नहीं आती थी। 25 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है, ये उस वक्त एट द ग्लांस या एट वंस ये मतलब चीजें नजर एट द ग्लांस आती थी, इसको एट वंस उस वक्त किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। अब जब हमने एक बंदे को पकड़ा है तो फिर इतनी क्या इमरजेंसी है, जब इतने अरसे से लोग देख रहे थे, जब तक एजेंसी अपनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं रियान भाई कर लेती, तो हम आपके तवज्जुह से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि उतने दिन इस गलाजत को बर्दाश्त करें और आप लोगों की सपोर्ट से, जो आप लोगों की मैं तो मदद एक से, लम्हा बर्दाश्त नहीं करना चाहता सर, इतने सर, अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आपके जज्बात को सलूट पेश करता हूं कि आप एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम भी नहीं करना चाहते, सर लेकिन जो मैंने कॉन्स्ट्रेंट बताया है कि आप थोड़ा वेट करें। अब आपको हम इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज आपका ये जो क्वेश्चन है एड्रेस हो चुका होगा और आप एक प्रोग्राम करेंगे खुद से कि ये देखे कमाल हो गया। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ये कुछ 3:21 है जिस वक्त हम जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी कैमरे की आंख से महफूज कर रहे हैं ताकि सनद रहे और बहुत जी। जरूरत काम आए। 2 रोज का वक्त आप ले नहीं रहे नहीं, हैं। दो नहीं कहा, हाँ। नहीं आप सब सुन रहे हैं, दो नहीं, मैंने कहा चंद दिनों के अंदर। चल। लफ्ज मेरा ना ऐसे आप फिर रिवर्स करके सुन अब लीजिए। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं सर हुक्म। सर। 2017 से 2024 रिकॉर्ड उठा के देख लें, आईपीएल भी होती है, पीएसएल भी होती है, बुकीज, रैकेट्स, नेटवर्क्स। यहां पे तो एक डकी है ना जो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स देता है, वो बुकीज है, नेटवर्क है जो जुआ कराते भी हैं, जुए के पैसे इकट्ठे करते भी हैं। वेरी ट्रू। उनके अगेंस्ट पुलिस भी एक्शन लेती है, एफआईए भी मुतहर्रिक होती है। क्या होता है सर? ये तो मतलब आप बेहतर बताएंगे, आप सोसाइटी को देखने वाले हैं। हमारा एजेंसियों का तो काम है कि क्राइम होता है, हम पकड़ते हैं, पर्चा देते हैं और उसकी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश कर देते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स? आफ्टरवर्ड्स उनको सजाएं होती हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल रखता हूं सर। आपके सामने। 2015 एग्जैक्ट डिग्री स्कैंडल केस, आपको तो याद होगा। जी जी याद है, कराची वाला। कराची वाला सर। उससे बड़ी स्पूफिंग की कोई मिसाल है? उससे बड़ी कोई मिसाल है कि जिसके अंदर लोगों को लूटेड मनी सर, ऐसे ही। और बिलियंस ऑफ रुपीस, एक कॉर्पोरेट इदारा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ सर? ये तो आप बताएंगे ना क्या हुआ। हमने तो वहां पे पर्चा दिया और गिर दिया, मुझे तो नहीं उसका पता। हमने 5000 पर्चे आज तक दिए होंगे पिछले का, वो चलते हैं अल्लाह के हुक्म से और सजाएं होती हैं। दैट्स इट सर। ये पॉलिटिकल बात आ जाती है। अब वो क्या हुआ का मैं आंसर देना नहीं चाह रहा। यहाँ पे डकी क्योंकि पॉलिटिकल को उसके पीछे को खड़ा नहीं हुआ, सिंगल नहीं। आउट कर रहे हैं आप एक बंदे को। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम जिसको भी पकड़ते हैं आप लोग यही कहते हैं कि जी इसके पीछे पॉलिटिकल हो तो ये शायद बच जाए। ऐसा नहीं होता। डकी के कितने मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको कंप्लेंट की? मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई सब सोए हुए हैं। सब सोए हुए? हम स्टेट कोई- ने कोई खुद मुतासर- एक्शन लिया, या जैसे आप अभी इंट्रो में बता रहे थे कि आपने कोई प्रोग्राम किया, मैं वो देखूंगा जरूर जाके सर। कि आपने इतनी खूबसूरत आवाज उठाई उस चीज के ऊपर और आपको ही ट्रोल किया गया। आप ये क्यों अब मतलब नहीं समझ सकते कि जो मैंने इनको पकड़ा है तो मुझे कितना ट्रोल किया जा रहा होगा। अब मैं इस खौफ से मेरी एआई बेस्ड वीडियोस बनाई, देखे मैंने गंजा करता है, फिर मुझे नचाना शुरू कर दिया। अब ये बताएं क्राइम नहीं है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अब मैं आपको कंप्लेंट करूं, जी। आपके पास तो ऑफशोर सर्वर्स की एक्सेस ही नहीं है, ना हो जो बैठ के यहाँ पे मेरे सिपा सलार को की वीडियोस बना देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। हम तो मैं किस नहीं, खेत की किसने मोली कहा सर? कुछ नहीं कर पाते? वो जो ऑफशोर सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस ही नहीं है आपके पास। सर बेशक ना हो, मेरी बात सुने। आपकी जिम्मेदारी क्या है रेहान? आपके साथ कोई ज्यादती हो, आपके साथ कोई क्राइम हो, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप रिपोर्ट करें, फिर इतराज करें कि आपके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चले, हुई। मेरे ये शो क्योंकि मेरी पर्सनल कंप्लेंट के लिए नहीं है, इसलिए लोगों को लगेगा पता नहीं अपनी कंप्लेंट लेके आ गया। मैं इसको नहीं discuss नहीं कर नहीं, रहा। इसको डिस्कस नहीं कर। सर एससीसीपी और पीटीए ने मैं एक चीज और यहाँ पर आपकी पिछले बात को जी, पब्लिक exact के second, लिए जी। नहीं नहीं, इस ये वही हम बात कर जी। रहे थे। आप कंप्लेंट लेके आने के लिए नहीं आए, जी ये आपके चैनल के जी। आपके तवस्सुस से जी। मैं पब्लिक को कह रहा हूँ। एक्चुअली ये आपको नहीं कह रहा जी कि किसी के साथ भी ये जो जी। हो रेहान जो फरमा रहे हैं, ठीक। आप कंप्लेंट करें, ठीक हम आपको इंसाफ देंगे। ठीक। लोन एप्स एससीसीपी और पीटीए ने एक क्रैकडाउन किया, 143 लोन एप्स बंद की, बहुत सारे मुतासरीन भी सामने आ गए। बंद हो गई सर। वो जो इस्लामाबाद में जी जी खुदकुशी के बाद जी जी। यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है, मुतासरा शख्स भी नहीं है, ऐसा ही और वो रैकेट्स नेटवर्क्स को कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो एप्स बंद हो गई, दैट्स इट।
متاثرہ شخص رپورٹڈ نہیں ہے، ویسے تو میری پورا جو 25 کروڑ عوام کے بچے ہیں وہ سارے متاثرہ ہیں. متاثرہ شخص وہی ہے نا جن بچوں کو دیکھیں. آپ نے پچھلے دنوں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، میٹرک کا رزلٹ آیا، ایک فروٹ ایک سبزی والی ریڑھی والے کے بچی نے یا بچے نے ٹاپ کیا. اسی طرح جنوبی پنجاب میں ایک بچہ تھا، اگر آپ اس کے ڈریس دیکھیں تو آپ کو آئی لو یو کہنے کو اس بچے کو دل کرے گا کہ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا ٹاپ کرنے کے بعد کہ میرا باپ میرے لیے رات کے وقت اٹھ کے بھٹے سے اینٹیں اٹھاتا تھا تاکہ مجھے روٹی کھلا سکے، مجھے پڑھا سکے. ایک آسپیکٹ وہ ہے سوسائٹی کا. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ غلاظت پھیلاتے ہیں، اس کی بھی ایک اپنی قانون اپنا رستہ لیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میری سوسائٹی کے بچوں کو کہتے ہیں پڑھو نہ، جوا کھیلو، پیسے کماؤ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ٹک ٹاک جی ٹک ٹاک کے اوپر فیک کریڈٹ کارڈ سے کارڈنگ ہوتی ہے، گفٹنگ ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں گفٹ آ رہا ہے جی اس کا کیا حساب مانگتا ہے جی، اور ایک دن میں 24 کروڑ روپے لوگ کما رہے ہیں. ایسا ہی ہے. بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح ایگزیکٹلی کے you are right. بیگو تو پرانا ہو گیا، ٹک ٹاک ہے سر. جی ٹک ٹاک لائیو بھی 24 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں سر. کیا کر رہے ہیں میرے ادارے؟ دیکھیں رپورٹ کریں نا، جن کا 24 کروڑ گیا ہے وہ کمپلین کریں ہمارے پاس، ہم آپ کے چینل سے. نہیں گیا نہیں ہے سر، وہ وہاں بیٹھ کے کوئی گفٹ کر رہا ہے. وہ کسی کا فیک کریڈٹ کارڈ ڈارک ویب سے اٹھاتا ہے، اس کارڈ سے گفٹنگ کرتا ہے، وہاں بینک کو کلیم کرتا ہے میرے کارڈ سے کسی نے پیسے نکال لیے، ریفنڈ بھی لے لیتا ہے اور اگلے کو گفٹ پہنچا کے اس کا حصہ بھی لے لیتا ہے اس میں سے. یہ بالکل رپورٹ کریں گے تو اس پہ پتہ چلتا ہے نا. اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں. یا جیسے یہ ایک نیا سبجیکٹ ہمیں ملا وہ ہم نے کیا. جناب کو تو پتہ ہے، آپ وہ بھی کور کرتے رہے. 2015 میں جب پی ہوٹا ہم ہی نے بنوایا تو ہم نے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کے ذریعے پہلی دفعہ کتنے لوگوں کو ڈاکٹرز کا ایک نیٹ ورک ہوا. بالکل وہ جو پرٹیکولر بندہ ہے وہ بیٹھ کے مجھے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہم میڈیا چینل بنا رہے ہیں، ہم میڈیا چینل بنا رہے ہیں، پہلے ڈیجیٹل ہوگا اس کے بعد سیٹل. میں کہا کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کہتا میں نام لوں گا ڈر جائیں گے آپ. کون؟ خلائی مخلوق ہے. انہوں نے کہا جی یہاں تک ان کے بوٹ ہیں، یہاں تک بوٹ ہیں. مجھے ڈرا رہا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ تو اتنی طاقتور ہیں سر. تو طاقت ہے تو کیا قانون سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے؟ ان میں سے جتنے بھی طاقتور ہیں آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچ کے بتائیں، جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں تو ان کی طاقت کہاں گئی ہے؟ طاقتور اللہ کی ذات ہے، سب چیزیں فانی ہیں، کوئی طاقتور نہیں ہے. صاحب دیکھیے آج میڈیا ہے اس کو کور کر رہا ہے، ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے. آپ نے کہا چند دن لگیں گے. میں دیکھ رہا ہوں سر، میں آپ کے ساتھ بڑے سالوں سے یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہوں. کیا ہوا سر؟ کیا کیا ان تقریروں اور تحریروں نے؟ بہت کچھ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے وہ گرے ایکسچینجز کے لیے انلیگل کریڈٹ کارڈ، وہ کاؤنٹر فیٹ کریڈٹ کارڈ کے لیے کام کیا، اس پہ بہت حد تک کنٹرول ہو گیا ہے. اب گرے ٹریفک آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایک وقت تھا جو کہ بہت زیادہ تھی، یہ جو انلیگل اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے سر. نہیں آج بھی آپ چھاپے مار رہے ہیں ان کال سینٹرز کے اوپر، بڑے پیمانے کے اوپر کال سینٹرز کے اگینسٹ ایکشن. کرائم الگ ہے، یہ کرائم الگ ہے. یہ بھی اس وقت بھی ہو رہا تھا، آپ کور کر رہے تھے کریڈٹ کارڈز وغیرہ کا، لوگوں کے ڈیٹا کو مس یوز کرنے کا. آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر ہو رہا ہے سر، کارڈنگ ہو رہی ہے. میں اس میں آپ کا جو بات ہے وہ بہت وزن والی ہے، لیکن میں ایک عرض کروں، جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، اب قتل کا تو سب کو پتہ ہے نا کہ جرم ہے، ہو رہا ہے نا، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو ہو رہا ہے نا. رک تو نہیں گیا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے سر. نہیں دیکھیں آپ کہیں گے شراب پی رہے ہیں نا لوگ، رک تو نہیں گئی. زنا کر رہے ہیں نا لوگ، روکے تو نہیں. جوا ہو رہا ہے نا، جوا روکے تو نہیں لوگ. دیکھو جو پکڑا گیا، جس کی جو ایک تو بندہ چھپ کے کرائم کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. طاقتور کہاں پکڑا جاتا ہے سر؟ پکڑے گئے یار بہت. میں ایگزیکٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں، جو کارپوریٹ ورلڈ کے جو کارپوریٹ کلائنٹس تھے وہ نہیں پکڑے گئے، کارپوریٹ کرمنلز تھے. یہ ایکچولی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. کراچی والوں کا کیس تھا، بڑے بڑے نیٹ ورکس نہیں پکڑے گئے سر. نہیں پڑے. میں بوکیز کے ریکٹس بتا رہا ہوں آپ کو. بوکیز آج بھی کام کرتے ہیں سر. نہیں ایسا نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ریکٹس بھی پکڑے گئے ہیں. اسی ایف آئی اے نے، جب ہم ایف آئی اے میں تھے آپ کے سامنے 2008 میں خنانی کالیا پہ آپریشن کیا، زارکو ایکسچینج پہ کیا، یہ بڑے بڑے پی ہوٹا اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کیس تھا اسٹنٹ والا، جس میں پیوندکاری آج بھی ہو رہی ہے، غیر قانونی پیوندکاری آج بھی ہو رہی ہے سر. وہ کرائم کے لیے اب بات یہ آج بھی پی ایس ایل اور آئی پی ایل کے اوپر جوا ہمارے ہاں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اسی وطن عزیز پہ، اسی دھرتی ماں پہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی دھرتی ماں کے سینے پہ دھڑلے سے بیٹھ کے جوا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہوتا ہے.
ایک ڈکی بھائی کو سنگل آؤٹ کر لیا بیچارہ جو پروموٹ کر رہا تھا. دیکھیں یہ نہ کریں بات میری ایسی نہ کریں بات بالکل ہی غلط ہے کہ جو کرائم کرتا پکڑا گیا. غلط کیا, آپ دیکھیں غلط کیا تو پکڑا گیا نا, غلط کیا, اس نے غلط کیا لیکن یہاں پکڑا پہ گیا. جو اب ڈبل دیکھیں ملٹیپل انٹینسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے. دیکھیں ملٹیپل انٹینسٹی کے ساتھ جو کرے جا رہے ہیں کام کرے جا رہے ہیں, یہ بھی تو ملٹیپل انٹینسٹی اس پکڑنے سے پہلے تو اس کے بارے میں بھی لوگ یہی بات کہہ رہے تھے نا جو آج باقیوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. آج وہ پکڑا گیا ہے, بیہائنڈ دا بار ہے. اسی طرح میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آپ ود ان فیو منتھس دیکھتے چلے جائیں گے, یہ سیریز چلتی چلی جائے گی. میں تو یہ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ این سی سی آئی اے نے ایک ہی اصول وضع کیا ہے, فیس نہیں دیکھنا, کیس دیکھنا. ویری گڈ سر, دس از اپریشیٹڈ. میں کہتا ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اتنے لوگ یہ کرائم کیے جا رہے ہیں تو جو ایک کو پکڑا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کے خیال میں کہ آپ نہ کریں. وہ جو سر میں نے ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی بات کی تھی نا آپ سے, میرے پاس خود ایسے واٹس ایپ نمبرز کے ساتھ یہ آفرز آئیں کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. میں نے لوگوں کو روکا, میں اور نیچرلی میں تو ویسے ہی کسی چیز کو پروموٹ کرتا ہی نہیں ہوں نا, کہ کوئی انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ کے لیے میرے پاس آتا بھی میں نہیں کرتا ہوں. تو اگر آ رہا ہے تو اتنی بڑی تعداد, اور لوگ کہتے ہیں یہ گیم ہے, یہ گیم ہے جی, گیم کھیل کے دکھا دیں, اس کو پروموٹ کر دیں, آپ اس کے اتنے پیسے دے دیں گے آپ کو. یہ ہنی ٹریپ ہے, لوگ شہد ڈالتے ہیں. بالکل. اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا, ایسا ہی ہے. وہ کہاں ہیں, وہ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ پکڑ رہے ہیں نا, وہ بھی آئیں گے, آئیں گے نا بھائی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, تو پکڑے جا رہے ہیں نا. بند کریں گے ساروں کو انشاءاللہ, آپ بے فکر ہو جائیں. اب یہ جو سیریز ہے سرفراز چوہدری صاحب کی, یہ انفلوئنسر سیریز ہے. انفلوئنسر سیریز کوئی اور سبجیکٹ. اب پتہ ہے میں ریسرچ اورینٹڈ بندہ ہوں, کوئی نہ کوئی نئے کرائم کے اوپر ریسرچ کروں گا. اگلے مہینے کوئی نیا کرائم آپ کے سامنے ہوگا, پھر آپ اسی طرح سے مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ باقی اتنا کیوں کر رہے ہیں. بھائی وہ بھی پکڑے جائیں گے, سب پکڑے جائیں گے, سب پھڑے جائیں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, سب پھڑے جائیں گے, سب پھڑے. اچھا کچھ ایسے کیسز ہیں پرٹیکولرلی, پرٹیکولر ایسے نام ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں آپ نے نوٹسز بھی بھیجے ہوں گے نا. جی جی شیور. اس میں ڈکی کو بھی نوٹس بھیجے ہوں گے آپ, بھیجے تھے. رجب بٹ کو بھی نوٹس بھیجا آپ نے. شیور, وہ آیا بھی تھا آپ کے, ہاں آپ کے دفتر, انویسٹیگیشن جوائن بھی کی تھی اس نے. اور یہی کیس تھا؟ نہیں, وہ اس وقت آیا تھا. یہ کیس انہی دنوں میں بعد میں سٹارٹ ہوئی انکوائری, تھوڑے سے دن. وہ آیا تھا, ایک بلاسفیمی کا ایشو تھا. ایک کرسچن کمیونٹی نے کمپلین کی ہوئی ہے, کسی کرسچن کمیونٹی کی بھی دل آزاری ہوئی تھی, ایک وہ انکوائری ہے اس کی. ایک مسلم کمیونٹی کی بھی کمپلینٹ ہے, وہ ہے. وہ اس میں اپنا آنسر جمع کروانے آیا تھا, آنسر دیا, اور پھر بعد میں اگلے ہی دن پتا چلا کہ اسی رات پاکستان سے باہر چلا گیا. تو نو فلائی لسٹ پہ کیوں نہیں ڈالتا؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تک جیسے اس کا بھی بڑے عرصہ نام نہیں ڈالا ہوا تھا, اور بہت ساروں کا نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ نو فلائی لسٹ میں, ابھی آپ نے یہ سوال کیا کیوں نہیں ڈالا, اب ڈال دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیوں ڈالا تھا. یہ چلتا ہے, ہم نے قانون کے مطابق چلتے جانا ہے, چلتے جانا ہے, اور اپنا رستہ قانون خود بنا لیتا ہے. ابھی جو لوگ آپ کی فہرست پہ ہیں ان کے نام ڈال دیے نو فلائی لسٹ پہ؟ نہیں, یہ میں نہیں بتاؤں گا ابھی. ابھی وہ اس پہ بھی ایک میم بنی ہوئی, میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا, وہ بھی بات میں نہیں بتاؤں گا. دیکھیں, اگر آپ کو بتانے سے آپ بھی نہیں چاہیں گے ریحان بھائی کہ اگر یہ بات میں ڈسکلوز آپ کو کروں تو اس سے یہ کرمنل لوگوں کو فائدہ ہو, وہ اس کا سد باب کر لیں, وہ یہاں سے نکل جائیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نکلنے کا پاکستان سے ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ سے جانا ہے. لوگ گدھوں پہ سے بھی نکل جاتے ہیں, بالکل ٹھیک, لوگ پہاڑوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں. ان کے گرد فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے, وہ پورا انتظام ہے, انتظام کیا ہوا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں سر جو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز بھیجتے ہیں آپ کو, آپ کا فلاں چیز نکل آئی ہے, فلاں انعام نکل آیا, فلاں تحفہ نکلا ہے. ان کے کیس کیا کر رہے ہیں؟ بہت کیسز کیے ہیں ان کے لوگ, وہ یہ انتہائی جو ہے بالکل. اچھا اس میں نا ایک چیز اور ہے ریحان, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو فلاں کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, آپ کو فون آیا یار میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. میرے پاس سینکڑوں کمپلینٹس آتی ہیں منتھلی میں, ایک منتھ میں. میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ یہ ہیکنگ نہیں ہے, واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. دیکھیں, آپ کو ایک فون پہ کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے آپ کو پہلے ایک واٹس ایپ پہ, پھر اس کے ایک اسٹوپڈ مین یا وومن آپ کو کال کرتی ہے, وہ کہتی کہ وہ غلطی نال تواڈے موبائل تے میرا ایک کوڈ آ گیا, تسی مینوں بھیج دیو واپس. اصل میں وہ آپ کا موبائل, آپ کے واٹس ایپ کا کوڈ ہوتا ہے, آپ وہ اس کو واپس میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک, تو پھر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں واٹس ایپ ہیک ہو گیا. بھائی ہیک کہاں سے ہوا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے خزانے کی چابی خود اس کو دے دی کہ لے جاؤ. آپ کو ایک میسیج آیا, آپ اپنی سول سوسائٹی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, جب اویئرنیس ہو رہی ہے اتنے سالوں سے
کہ آپ سے اسٹیٹ بینک، آپ سے کوئی بھی ادارہ فون پہ، واٹس ایپ پہ آپ کے اکاؤنٹس ڈیٹیل، بینک ڈیٹیل مانگے، آپ نہ دیں. وہ دیتے ہیں، اس میں کوئی ہیکنگ نہیں ہے. اور جو وہ کرنے والے ملزمان ہیں، ہم نے اس پہ ملٹیپل پروگرامز کیے ہیں وہ سوشل جو ملزمان رسپانسبلٹی ہیں سمجھتے ہوئے. ریحان، جو ملزمان ہیں، میں آپ کو ان سے کبھی وزٹ کرواؤں گا ان کا. اچھا. آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، ان میں سے 99% کبھی اسکول ہی نہیں گئے، چٹے ان پڑھ. پھر بھی ہمارے سادہ لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ ان سے بدھو بنتے ہیں. کبھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے آفیسر کی مسز ہمارے ساتھ والے، اس کے ساتھ والے گھر میں، وہ بھی بہت پڑھے لکھے PhD، ان کی مسز کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب ساتھ والی خاتون کو رومن اردو میں مجھے 25,000 روپے چاہیے، لکھا انگلش میں اسپیلنگ ہے، اردو میں انگلش وہ کیا کہتے ہیں اسے، رومن جو بھی کہتے ہیں، وہ لکھا. اور وہ ساتھ والے گھر والی دیوار سانجی ہے، وہ بی بی صاحبہ 25,000 اس کو بھیج رہی ہے. اور میں نے جب ان کو انٹرویو کیا، میں نے کہا بھائی آپ کتنے سالوں سے کٹھے ساتھ ساتھ گھر؟ 40 سال سے. میں نے کہا کبھی اس بی بی نے آپ سے پیسے مانگے ہوں؟ نہیں. تو میں نے کہا دیوار سے اوپر سے ہی پوچھ لیتی کہ باجی آپ کو کس چیز کے پیسے چاہیے. ایک آپ کو فون آتا ہے کہ جی ماموں میں آپ کا بھانجا بول رہا ہوں، مجھے فلاں پولیس والے نے پکڑ لیا. وہ بیسیکلی ماموں ہمیں بنا دیتے ہیں، ہم ماموں ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ آپ ماموں ہیں. اچھا سر، ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ نے جو بیڑا اٹھایا کر لیں تو بہت بڑا کام ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ کیا ہے، میں نے بڑا قریب سے ان کو آبزرو کیا ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لیٹ می سے دس، میں اکثر کیونکہ خود سے تو کہتا رہتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی وساطت سے سب دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج جہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی میں 8 جماعتیں فیل ہوں، کوئی کہتا ہے میں 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا، اور اس کے گرد فوج ظفر موج ہوتی ہے. وہ ایک بغل سے ایک ہاتھ جھاڑتا ہے تو 20 موٹر سائیکلیں نکلتی ہیں، دوسرا ہاتھ جھاڑتا ہے تو عمرے کے ٹکٹ نکلتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اور وہ حاتم تائی بن کے، اگر وہ قمیض ایسے کرتا ہے تو اوڈی، BMW، مرسڈیز گرتی ہیں. وہ بھی بتائیں. ایگزیکٹلی سر، دس از واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ سر. یس. تو اب جو بیڑا آپ نے اٹھا لیا ہے سر، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اب اس کے اندر کچھ نام، کچھ پردہ نشینوں کا بھی نام آتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمارے اسٹار کرکٹر وسیم اکرم صاحب کا نام بھی ہے اس میں. نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ ایک فیک کمپلینٹ چل رہی ہے، 3 دنوں سے لوگ کر رہے ہیں. یہی تو ہمارا فیک نیوز کا ایشو ہے. کوئی کمپلینٹ آج تک ہمارے پاس وسیم اکرم کے اگینسٹ لانچ نہیں ہوئی. اور وہ ایک سوشل میڈیا پہ چل کے، آپ کو یاد ہوگا 2002-2004 میں ایک ڈائی ہارڈ 4 مووی آئی تھی. ہاں بالکل آئی تھی. اس میں وہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس کو دکھاتے ہیں. ہاں یار یہ فیک نیوز ہے اور کیا ہے. یہی سائبر ٹیررزم ہے کہ سوسائٹی میں کیوس بھی کریٹ کرنا، اور کیوس کریٹ کر کے اس کے اندر جو ہے نا پھر اس طرح سے ڈسٹارشن کرنا، چیزوں کو ڈسٹارشن میں لے کے آ جانا. ٹھیک. وہ کچھ اسٹرالوجی بھی ہے. یس. وہ بھی کوئی کر رہے ہیں کام اس طرح کا، وہ بھی اس میں ہے لسٹ میں. اقرا کنول صاحبہ نام ہے. نہیں، میرا خیال فیمیل نہیں ہے اس میں اس میں صرف ابھی یہ والا جو میرا پروجیکٹ ہے نا، اس میں صرف ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، جو میرے وطن عزیز کے بچوں کو گیمبلنگ سکھا رہے ہیں. صرف گیمبلنگ، صرف سبجیکٹ ابھی صرف گیمبلنگ ہے. سبجیکٹ اونلی از اے گیمبلنگ ان دس انکوائری. ٹھیک. جو ایک لارجر انکوائری ہے جس کے لیے ایک کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے 6 لوگوں پہ. ٹھیک. وہ ہے لوگ 6 لوگ ہیں اس میں، 6 سینئر افسران ہیں. وہ اس کو کہہ رہے ہیں. ان کا سبجیکٹ صرف میں نے ایک دیا ہے کہ جو میرے معاشرے میں تعلیم کو ڈسکرج کر رہے ہیں. ایک طرف تو ریاست تعلیم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ انفلوئنسر کہہ رہے ہیں کہ پابندی کی ضرورت ہے، جوا کھیلو. اور اگر کوئی اپنی ٹک ٹاک لائیو براڈ پہ رقص کراتا ہے، خواتین کو رقص کراتا ہے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجرے جو کوٹھوں پہ ہوا کرتے تھے وہ کسی کی ٹک ٹاک لائیو براڈ کے اوپر ہوتے ہیں، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ سر اس پہ پھر ایسا ہے کہ ایک تو اس میں یہ بالکل قانون واضح ہے کہ اگر تو کوئی نیچرل پرسن ان میں سے، ان خواتین میں سے یا ان مردوں میں سے کمپلیننٹ بنے تو ہم فوراً کارروائی اگر وہ بنے گا تو، کیونکہ اس میں جو ڈیفیمیشن ہو رہی ہے یا وہ اس میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے وہ ان نیچرل پرسنز کی ہو رہی ہے. اس میں ابھی تک اسٹیٹ نے از خود نوٹس نہیں دیا. بڑے بڑے کیسز ہیں آپ کے، بڑے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ناموں کی بھی اگر موڈیسٹی پہ کوسچن اٹھایا گیا ہے تو انہوں نے پھر وہ کمپلینٹ کی ہے تو ہم کارروائی کر رہے ہیں. اس پہ از خود نوٹس ابھی تک ہم نے وہ سین جو ہے نا اسٹیٹ کو ریاست بنا کے، اور اس کے اوپر ابھی ہم نے چیزوں کو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لاسٹلی کہ یہاں پہ تو آپ نے کیا، خود مدعی بنی، ریاست ہے، اس کیس پہ بن سکتے ہیں؟ جی بن سکتے ہیں اگر ہم اس سبجیکٹ کو ٹیک اپ کرتے ہیں
کہ جی ابھی آپ نے مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میرے یہ بات علم میں نہیں تھی. یہ جو آپ نے بتائی ہے نا اٹس اے ویری الارمنگ. یہ آپ نے جو آئیڈیا دے دیا ہے نا مجھے, یہ مجھے جو آپ نے آج آئیڈیا دے دیا ہے نا, مہینے ڈیڑھ بعد مینوں ویلا ہو لن دیو تساں آکھ سو کے کی کیتا ہے. لو جی آ رہے ہیں سرفراز چودھری صاحب آ رہے ہیں آپ کی طرف جی پھر نہ کہنا ہوا اب میری ٹرولنگ ہونا شروع ہو جانی ہے سر اس کے اوپر. نہیں تو آپ مجھے ساتھ میں میرے ساتھ ریسرچ میں ساتھ دیں گے نا, یہ مجھے ان کے لنکس دیں گے, یہ جو ایسے کرتے ہیں ان کو مجھے ہیلپ کریں گے تو میں انشاءاللہ کاروائی پرومس ہو گیا سر. پرومس. اور اگر ٹرولنگ ورولنگ یہ سب میں آپ کو بھیجتا رہوں. ٹرولنگ دیکھیں میری ایک بات سنیں, ویسے میں پرویز مشرف سے کہتا ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہوں. نہیں آپ نے پرویز مشرف صاحب تو کیا آپ نے کیوں ڈرنا, اللہ نے مجھے پتا ہے, میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کتنے ڈرپوک ہیں. آپ جیسے بہادر بیٹے اس وطن عزیز کو چاہیے, جو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے دیں. ریحان بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے نا وہ ٹیم ورک سے آتی ہے جی, وہ اکیلے سے نہیں ہوتی. آپ نے بہت خوبصورت آئیڈیا دیا ہے, میں اس آسپیکٹ کو اب دیکھوں گا کہ یہ جو نیوڈیٹی پورنوگرافی اس طرح کی محفلوں میں ٹک ٹاک لائیو یا بیگو لائیو یا اس طرح میں کرتے ہیں, اور جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ فٹ پرنٹ ہی نہیں ہوتے, لائیو چلا اور ختم. جی ہم اس کو بالکل ایک انالیسس کرتے ہیں اور ایک ٹیم خفیہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے. آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا. ہم اور بھی ہمارے سوسائٹی کے ہر پاکستانی کو دعوت ہے آپ کی طرح, جیسے آپ نے اتنا دلیری کا بات کی ہے, سب اٹھے آپ کا ساتھ دیں ہمارا, آپ پھر مل کے اس ادارے کو مضبوط بنائیں. ہم انشاءاللہ ایز پر لا کیس بنائیں گے, فیس نہیں دیکھیں گے, کیس دیکھیں گے, جو بھی ہوگا وہ بیہائنڈ دا بار ہوگا, آگے عدالتیں ہوں گی, ہمارے پراسیکیوٹر ہوں گے, اور جو جج صاحبان کا آنریبل جج صاحبان کا فیصلہ ہوگا وہ. لیٹ می سر سے دس کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بینگ اے رسپانسبل جرنلسٹ کی رسپانسبل. ولبر شرائب نے اپنی کتاب پروسیس اینڈ افیکٹ آف کمیونیکیشن میں لکھا تھا کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. میڈیا انسانی رویوں کا آئینہ دار ہے. بینگ رسپانسبل جرنلسٹ میری رسپانسبلٹی کہ میں اپنے اداروں کو آئینہ دکھاؤں, میں دکھاؤں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. میں پورا فیسیلیٹیٹ کروں, میں ان کو انفارمیشن بھی دوں, انہوں نے ایکشن لینا ہے, ادارے کا کام ہے. پھر جیسے انہوں نے کہا کہ آگے پروسیکیوشن ٹیم ہے, پھر آگے عدالتیں ہیں, عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف بھی ظالم کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. دستار نوچ ناچ کے احباب لے گئے, ایک سر بچا ہے, وہ بھی شرافت میں جائے گا. تو سرفراز چودھری صاحب, اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر, اٹس آلویز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. سر سلامت رہیے. جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. انشاءاللہ. میرے آپ کے تو میری بھی ایک آخری درخواست ہے آپ سے کلوزنگ نوٹ پہ, کہ آپ جیسے جتنے بھی پازیٹیو کنٹینٹ کریٹر ہیں, چاہے وہ آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, میری تمام سے درخواست ہے کہ اگر ریحان یہ سوچتا ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے کوئی انجینئر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی وطن عزیز کے لیے ایٹامک انرجی میں کام کرے, یا کوئی میڈیکل فیلڈ میں ٹاپ پہ کام کرے, یا اور تھاؤزنڈس آف پازیٹیو فیلڈ ہیں ان میں کام کرے, تو کیا اس پاکستان کے ہر شہری کا یہ خیال غلط تو نہیں ہوگا, درست ہوگا؟ بے شک. تو پھر ان یوٹیوبرز کو کہیں کہ میرے وطن عزیز کے بچوں کو, آپ تمام پازیٹیو کنٹینٹ کریٹرز سے میری درخواست ہے کہ اس کو ذاتیات پہ نہ لیں, پیسے کے ترازو میں مت تولیں, اس کو سوسائٹی کے اس بیڈ امپیکٹ کے ترازو میں تولیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کنٹری کا مستقبل آگے اور ہولناک نہ ہو جائے, کہ اگر ان جیسے انفلوئنسر کی وجہ سے آپ 1 لاکھ بچہ بھی نہ پڑھا تو آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوں. آپ درست فرما رہے ہیں سر. اور اس کے لیے پازیٹیو جو کانٹینٹ کرتے ہیں یا واقعی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈ سوسائٹی, ان کو آگے آنا پڑے گا. آپ یہ کہہ لیں کہ ٹک ٹاک تو پلیٹ فارم ہی بڑا گندا ہے, یار تم ٹک ٹاک پہ کیوں جاتے ہو؟ ابھی میں کیوں نہ جاؤں؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے. پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر میں کہوں گا کہ ثقافت کی جگہ کثافتوں نے لے لی ہے, پھر کلچر کی جگہ لچر پن نے لے لی ہے. میں نہیں آؤں گا تو پھر میں باہر بیٹھ کے 12واں کھلاڑی بن کے تنقید کرتا رہوں, یہ زیب نہیں دیتا ہے. سرفراز چودھری صاحب, آپ کی وساطت سے کلوزنگ ریمارکس ہیں. حبیب جالب کی نظم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں, اور پھر آپ کی وساطت سے سبھی سننے والوں کے لیے اس کے ساتھ ہی کلوز کریں گے کہ میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں, جالب صاحب نے جب لکھا تھا تو اس وقت ملک کی آبادی 10 کروڑ تھی, آج بڑھ کے میرا خیال 28-29 کروڑ تو ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہم وسائل کی دولت سے اس میں کم از کم مالا مال ہیں, ہر سال نئے بنا لیتے ہیں. میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی,
بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا, چین اپنا یار ہے, اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں جو ہے نظام, اس طرف نہ جائیے, اس کو دور سے سلام. 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام, کب بنیں گے حکمران. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا, اپنے گرد و نواح کا, اسپیشلی اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر رکھیے گا. السلام علیکم.